ہماری سوسائٹی میں ایک بچہ آیا ہے، جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتا اپنے ابو کی انگلی پکڑے ہی نکلتا، یا پھر اپنے دادا ابو کو ویل چیئر پر نماز کے لیے مسجد لے کر جاتا۔ بس اس کی ایک عادت بری تھی، راستے میں چلتے پھرتے کبھی وہ بلی کو لات مار دیتا تھا اور کبھی وہ پرندوں کے لیے رکھا پانی گرا دیتا تھا، یہاں تک کہ سیوک سینس کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ اس کی حرکت سے کیا ہوا؟ کہاں رہ گئے ہیں نعمان اور سلمان بھائی؟ نعمان بھائی، یہ کیا طریقہ ہے گھر میں داخل ہونے کا؟ اور آپ نے ہولیا کیا بنا رکھا ہے؟ مجھے کوؤں سے بچا لیں، وہ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ نعمان بیٹا، ضرور آپ نے کوؤں کو تنگ کیا ہوگا۔ دادا جان، میں نے نہیں، شرجیل نے کیلا کھا کر راستے میں پھینک دیا، میں چھلکے سے پھسل کر کوؤں پر جا گرا، اسی وقت سے کوے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور سلمان بھائی کہاں ہیں؟ وہ تو راستے میں ہوں گے۔ اللہ پاک رحم کرے، آؤ دیکھتے ہیں۔ نہیں، باہر نہ جانا، باہر کوؤں نے پورا خاندان جمع کیا ہوا ہے، چلیں CCTV میں دیکھتے ہیں۔ اب سلمان بھائی کیسے آئیں گے؟ کوے تو بہت غصے میں ہیں، یہ تو کسی کو بھی آنے نہیں دیں گے۔ سلمان بیچارہ کہاں ہوگا؟ وہ کیسے آئے گا اب؟ آج گلی اتنی خالی کیوں ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ سلمان بھائی، میں آ رہا ہوں۔ میں شرجیل کے دادا سے بات کرتا ہوں، کل کے واقعہ کے حوالے سے جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ جی دادا جان، بات کرنا بہت ضروری ہے۔ دادا ابو، وہ دیکھیں، اسی لڑکے کی وجہ سے مجھ پر کوؤں نے حملہ کیا۔ آپ پر بھی کوؤں نے حملہ کیا تھا؟ اور مجھ پر بھی۔ سلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا ابو، اس کی وجہ سے ہی کوؤں نے مجھ پر حملہ کیا۔ کیلا کھانے کے بعد چھلکا ڈرم کے بجائے باہر ہی پھینک دیا، میں پھسلا اور بس پھر کیا تھا؟ اچھا، تو یہ کہانی تھی، تبھی کوے میرے پیچھے لگ گئے۔ گلی میں ہر گزرنے والے کا کوؤں نے خوب شکار کیا۔ میرا پوتا تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ دیکھ نہیں سکتا؟ کیا مطلب؟ معافی چاہتا ہوں، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ سب اللہ پاک کے فیصلے ہیں، ہم اس پر راضی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ سب کو تکلیف ہوئی۔ بھائی، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے بہت شرمندگی ہے۔ جناب، ہم بھی آپ سے معذرت کرتے ہیں، بس آج سچویشن ہی ایسی بن گئی تھی۔ پھر بچوں کی کنڈیشن دیکھی تو مجھے تشویش بھی ہوئی، آپ نظر آئے تو سوچا پوچھ لیتے ہیں۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ کوئی بات نہیں۔ اب شرجیل بھائی کی حقیقت جاننے کے بعد یہ باتیں ہمیں تکلیف نہیں دیتی بلکہ ہمیں سبق دیتی ہیں۔ ایسے افراد کا خیال رکھنے سے ہم اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ کسی کی کمزوری کسی کو مکمل کرتی ہے، ترس نہیں بلکہ باوقار ساتھ دینا ہے۔
پیارے امیر اہل سنت، طوطا، کبوتر اور چڑیا تو انسانوں کے قریب آ کر دوستی کر لیتے ہیں، جبکہ کوا انسانوں کے قریب بھی نہیں آتا اور بدلہ بھی لیتا ہے۔ کوا ایسا کیوں کرتا ہے؟ میرا بھی ایک سوال ہے حضرت صاحب کہ میرا پوتا شرجیل بائی برتھ بلائنڈ یعنی پیدائشی نابینا ہے، کیا ایسے بچے حافظ اور عالم بن سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی پلان یا پلیٹ فارم موجود ہے؟ ماشاء اللہ، بڑا دلچسپ خاکہ آپ نے بنایا ہے کہ بلائنڈ بچہ اپنے دادا جان کو مسجد کی طرف ویل چیئر پہ لے جا رہا تھا نا، تو زوردار خاکہ ہے۔ تاہم مطلب یہ کہ اب چونکہ یہ تو خاکہ ہے، اس سے اصل مقصود وہ ہم کو سیکھنا سکھانا ہے۔ ایک تو یہ کہ کیلا ڈال دینا، چھلکا یوں پھینک دینا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ میرے مرحوم بھائی دعوت اسلامی سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ باہر سے پنجاب سے آ رہے تھے اور حیدرآباد کے اسٹیشن پر اترے پانی پینے کے لیے۔ جو میں نے جو سنا ان کے بارے میں، پانی پینے کے لیے اترے تو پانی پی کر جو مگ ہوتا ہے وہ سبیل جو بنی ہوئی تھی، اسٹیشنوں پر ہوتی ہیں سبیلیں پانی کی، تو وہ اس پر مگا رکھا تو مگا گرا، ادھر سیٹی ہو گئی، لیکن مگ زمین سے اٹھا کر رکھنے کے لیے گئے۔ اب اس میں ٹرین چل پڑی، یہ دوڑے تو کہتے ہیں کیلے کا چھلکا تھا اس پر پاؤں آ گیا، یہ پھسل کر ٹرین کے اندر نیچے چلے گئے اور ٹرین میں کٹ گئے، انتقال ہو گیا۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ایک کیلے کے چھلکے کا ایک واقعہ وابستہ، جو میں خیر ان کی لاش لینے کے لیے تو گیا تھا حیدرآباد، لیکن یہ کہ سنا یہ تھا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، ان کی وفات کا یہ سبب بنا کیلے کا چھلکا۔ تو یوں کیلے کے چھلکے یا پپیتے کے چھلکے، دیگر ایسی تکلیف دہ چیزیں گلیوں میں، سڑکوں پر یہ پھینکنا قانونی بھی جرم ہوتا ہے اور اخلاقی بھی جرم ہے، معاشرتی بھی جرم ہے۔ اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، پریشانی کا باعث ہے، یہ بدبو ہوتی ہے، جراثیم پھیلتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، بہت کچھ اس میں خرابیاں ہیں۔ تو جو بھی اسی طرح کی چیزیں وہ ڈسٹ بین میں ڈالنی چاہیے، یا اگر مجبوری ہے تو اب کیلے کا چھلکا کہیں ڈالنا ہی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں یا ڈالنا ہو تو اگر کوئی ریتیلی جگہ ہے نا، ریتی مٹی ہوتی ہے، جیسے سفر پہ جا رہے ہیں تو روڈ پہ ڈالا تو خطرناک ہے، مٹی کے ڈھیر رکھے ہوتے ہیں راستے میں، تو مٹی کے اندر ڈال دیا نا تو اس پہ کوئی پھسلے گا نہیں، اور یہ عام جنگل ہوتا ہے، تو ایسی جگہ کوئی بھی ایسی جگہ نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف ہو، چھلکا وغیرہ نہ پھینکا جائے۔ تو یوں مطلب یہ کہ اب وہ کوے آ گئے، کوے جو ہیں یہ حدیث پاک میں چیل کوے وغیرہ کو فاسق فرمایا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اپنے نفع کے بغیر انسانوں کا وہ نقصان کرتے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ بعض جانور جو ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے، شیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ فاسق نہیں ہے، یہ اپنا نفع ہے نا، اس میں کھا جاتا ہے، گوشت اس کو بھوک لگی ہے تو اس نے کھایا، لیکن یہ کوئی نفع نہیں ہوتا، اس کے باوجود یہ اس طرح بندے کو نقصان کرتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کوے کے بارے میں پڑھا تھا کہ بعض اوقات یہ وہ فضا میں ہوتا ہے اور کوئی گزر رہا ہے، ذرا شرارتی ہے کہ وہ تاک کر نشانہ بنا کر اس پہ اپنی بیٹ ڈالتا ہے، تو یوں یہ فاسق ہے۔ چیل کے بھی اسی طرح کے دندے ہیں۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ کوا اونٹ کی پیٹھ پر ٹھونگے مارتا ہے اور اس کی آنکھ کو چونچ سے کھودتا ہے جبکہ وہ درد رسیدہ ہو اور لوگوں سے کھانا وغیرہ چھین کر اڑ جاتا ہے، یعنی وہ بیمار وغیرہ اونٹ ہو تو اس پر یہ اس طرح حملے کرتا ہے، کوا ان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور لوگوں سے کھانا وغیرہ چھین کر اڑ جاتا ہے۔ نیز چیل بھی اسی طرح
गोश्त छीन कर उड़ जाती है। तफसीर मदारिक के हवाले से किताबुल बुरहान सफ़ा 11 पर लिखा है कि कव्वा लानत और बद्दुआ घर वालों पर करता है, बस ये कव्वा जहां बैठता है लानत ही लानत करता रहता है। ये किताबुल बुरहान जिन्होंने लिखी है ना, ये इस किताब पर शायद आला हज़रत की तकरीज है, शायद, बहुत पहले मैंने पढ़ा था इसको, तो ये अब मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन आला हज़रत इस आलिम से मतलब यानी कि कोई तरकीब थी, मतलब ताल्लुकात वगैरह, उस दौर के ये आलिम थे, उन्होंने लिखा ये। तो बहरहाल कव्वा अच्छा जानवर नहीं है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा के मुतालिक मरवी का आप रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कव्वे की आवाज सुनते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरु इल्ला अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुका वला खैरा इल्ला खैरुका वला इलाहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, तेरी फाल है और तेरी खैर खैर है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हवाला अज़्ज़ुहद ले इमाम अहमद बिन हम्बल, जिल्द पहली, सफ़ा 193, हदीस नंबर 1319, दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत लिबनान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिस तरह ये भी पूछा गया कि जो ब्लाइंड तलबा हैं जी। उनके मदारिसुल मदीना और तो अल्हम्दुलिल्लाह जी जी तो इनके मदारिसुल मदीना भी है हिफ्ज़ नासरा के, कोई पाकिस्तान भर में 6 मकामात पर हैं, और एक अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी के लिए जामियतुल मदीना भी इनका है खुसूसियत के साथ। माशाअल्लाह। 6 मदारिसुल मदीना भी कायम है जी, नाबीनाओं के लिए, और जामियतुल मदीना भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मदारिसुल मदीना में नाबीना इस्लामी भाई जो हैं वो हिफ्ज़ कर सकते हैं, नाजरा कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, बाज़ों ने हिफ्ज़ किया भी है, नाजरा ख़त्म किया है गलबन, ये भी है मत कारकर्दगी, और हिफ्ज़ भी किया है ना, हाँ, हिफ्ज़ भी किए हैं। और दरस निज़ामी की तकमील भी की है, जी जी। यानी कि आलिम कोर्स जो है दरस निज़ामी ये भी मुकम्मल करके सनद हासिल की है बाज़ नाबीनाओं ने दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना में। तो ये हमारे यहाँ तरकीब है, बल्कि नाबीना हमारे पास पढ़ाने वाले भी हैं, हमारे यहाँ पढ़ के मदनी बनकर अब दूसरों को मदनी बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यह आपकी दावत इस्लामी है, सबको संभाल रही है। गूंगे बहरों को कौन संभालेगा, इनको भी संभाल रही है। डेफ नाबीन है, वो टेढ़े पिल्ले बेचारे बाज जो माजूर टाइप के होते हैं, इन सब का हमारे पास दावत इस्लामी में वेलकम है सबको अल्हम्दुलिल्लाह। इनके भी मतलब इज्तिमा में भी ये जमा होते हैं, कहीं कोने में होंगे, बैठे होंगे, और ये डेफ जो होते हैं इनको वो इशारों से समझा रहे होते हैं दूसरे इस्लामी भाई जो तरबियत याफ्ता होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये काफिलों में सफर भी करते हैं। आपके घरों में, अपने खानदानों में इस तरह के हैं तो करीबी दावत इस्लामी में जो भी आपके यहाँ इज्तिमात वगैरह होते हों, जिम्मेदारान होते हो, इनसे रब्ता करके, इनसे मशवरा करके अपने नाबीना या डेफ जो गूंगे बहरे हैं इस्लामी भाई माजूर वगैरह, तो उनको भी दीन सिखाने के लिए इनसे रब्ता करें, उनको तरकीब फरमाएं। अल्लाह करेगा तो बेहतरी है, क्योंकि ये वो तबका है जिसका